تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کا 18واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے 18ویں رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور وضاحت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخشے گا اس کے ما سوا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، وَمَن یشرک بِاللَّهِ، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بالتحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ما سوا مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے ہیں إِلَّا شَيْطَانًا، مگر شیطان کو، مَرِیدًا، سرکش شیطان، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وقال، اور اس شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، میں ضرور ضرور لے لوں گا تیرے بندوں میں سے، نصیباً مفروضہ، مقررہ حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں امیدیں دلواؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ چیر دیں گے جانوروں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ ضرور تبدیل کرے گے اللہ کی تخلیق میں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شخص شیطان کو بنا لے، وَلِيًّا، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو بالتحقیق وہ خسارے میں پڑ چکا، دور کے خسارے میں، واضح خسارے میں۔ یعدہم، یہ شیطان ان انسانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، حالانکہ شیطان کا وعدہ نہیں ہے، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکہ ہی دھوکہ۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھاگنے کی جگہ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سَنُدْخِلُهُمْ، ہم انہیں داخل کریں گے، جنات تجری، ایسے باغات میں کہ بہتی ہوگی، من تحتها، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ لوگ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہو سکتا ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے، من یعمل سوءا، جو شخص برا عمل کرے گا، یجز بہ، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے ما سوا، ولیاً، کوئی ولی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی شخص نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تل برابر بھی، رتی برابر بھی۔
ومن احسن دینا، اور کون زیادہ بہتر ہے دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ، جو سپرد کر دے اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے یکسو ہو کر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے وہ جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو کہ زمین میں ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر 18واں رکوع جو ہے پورا ہوا، اور 126 آیتیں سورہ نساء کی یہاں پر مکمل ہو گئی۔ سورہ نساء کے 17ویں رکوع اور اس سے پہلے 16ویں رکوع کے اندر اسلامی حکومت کے جوڈیشنل نظام اور عدالتی نظام کا بیان تھا کہ عدالتی نظام کی بنیاد اور عدالتی نظام کے فیصلے کیسے ہوگے اور وکیلوں کی کیا ذمہ داری ہے، مجرم اور ملزم لوگوں کے متعلق کچھ احکامات آئے، اور آخر میں یہی بات کی گئی کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اسلامی جو لا ہے، اسلامی جو اصول ہے اس کے مطابق جو ہے فیصلے ہونے چاہیے۔ ہر ایسا فیصلہ جو قرآنی اصول اور حدیث کے اصول سے ہٹ کر ہوگا، اور ہر ایسا فیصلہ جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں ہوگا، ایسا فیصلہ کرنے والا، کروانے والا اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اس کی ضد میں ایسا فیصلہ کرانے والا شخص مشرک ہے، اور مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس کو شرک فی التشریع کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اس رکوع کی پہلی آیت کا جوڑ جو ہے وہ ماقبل کی رکوع کے ساتھ لگایا تھا، کہ چونکہ اس میں شرک فی التشریع کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے، خواہ وہ شرک فی الذات ہو، شرک فی صفات ہو، شرک فی العبادت ہو، یا شرک فی التشریع ہو۔ تو یہاں پر جو قانون اور عدالتوں میں شرک ہوتا ہے وہ شرک فی التشریع ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی ایسا قانون جو اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانونوں کے مقابلے میں ہو، ایسا قانون، ایسی سزا جو ہے نافذ کرنے والا شخص مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا مگر لیڈیز کو۔ اناث جو ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے، زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں، یہ زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں۔ اور اناث کے ایک معنی جو لغوی معنی آتے ہیں وہ کمزور کے آتے ہیں۔ تو یہ جن نظاموں کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ لایا اناث کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی، اس لیے کہ جن دیویوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے وہ بھی عورتیں ہی تھیں، جیسے لات ہو گیا، منات ہو گیا۔ یہ لات اور منات جو ہے یہ تو عزا، یہ سارے جو تھے یہ ان کی دیویاں تھیں جو عورتیں تھیں۔ ادھر یہ عورتوں سے نفرت کرتے تھے عرب والے، اور ادھر جو ہے دیویوں کی صورت میں ان کی عبادت کرتے تھے۔ آج کل کے ہندو بھی جو ہے دیکھیں، کالی دیوی، فلانی دیوی اور فلانی دیوی، اتنے ہاتھ اور اتنی لمبی زبان والی دیوی دیوتا وغیرہ، ایسی دیویوں کی عبادتیں کرتے ہیں، اور حالانکہ عورتوں سے ان کی نفرتیں۔ تو ایک تو اس میں یہ آ گیا کہ یہ جن چیزوں کی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ جن چیزوں کی عبادتیں کر رہے ہیں وہ بھی زنانی چیزیں ہیں۔ اور اگر اناث کے معنی جو لغوی معنی ہیں کمزور کے رکھیں تو مطلب یہ ہوگا جس نظام کو یہ لوگ بلا رہے ہیں اور جس نظام کی یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں وہ نظام کمزور اور بودھا نظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو بھی نظام آئے گا، جو بھی قانون آئے گا، وہ قانون بودھا اور ناقص ہے، وہ کمزور ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور جس نظام کو یہ پکارتے ہیں وہ در حقیقت جو ہے یہ شیطان کو پکار رہے ہیں، وہ شیطانی نظام ہے اور کوئی نظام نہیں۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو بھی نظام، جو بھی قانون آئے گا، جو بھی لا آئے گی، وہ کمزور اور بودھا نظام ہے اور وہ شیطانی نظام ہے در حقیقت۔ مریدن، کون شیطان؟ وہ شیطان جس نے سرکشی کی، سرکش شیطان، سب سے پہلے اللہ کی بات کے مقابلے میں بات لانے والے
وہ شیطان مردود تھا۔ یہ بھی شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے جب کہا کہ آدم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، ابا، انکار کر دیا، اور لگا اپنے اللہ کے مقابلے میں جو اپنی بات تھی اس کی خوبیاں بیان کرنے لگا کہ آپ نے جو مجھے اس کے متعلق سجدے کا حکم دیا ہے یہ تو گھٹیا چیز ہے، اور میں تو اعلیٰ مخلوق ہوں، اور اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ گھٹیا مخلوق کو سجدہ کرے، یہ تو عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، لہذا آپ کا یہ قانون عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، آپ کا یہ قانون میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شیطان سرکش تھا۔ یہی بات جو ہے وہ آج کل کے شیاطین کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے نظام کے مقابلے میں انسانوں کا نظام بنایا ہے وہ یہی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے قانون میں عیوبات نکالتے ہیں، خرابیاں نکالتے ہیں۔ میں نے خود پڑھا کہ ایک جو ہے مرتد اور بے دین جو منافق نام مسلمانوں کا اور رہتے مسلمانوں کے ملک میں، وہ بدبخت جو ہے اس کا ایک پورا بیان جو ہے جنگ اخبار کے اندر چھپا تھا، اور وہ ظالم نے یہ لکھا تھا اس کے اندر اور بیان دیا تھا کہ یہ اسلامی جو سزائیں ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کوڑے لگائے جائیں گے، اور کیا نام ہے زانی کو جو ہے رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ اس کو کوڑے لگائے جائے گی وغیرہ، یہ جتنی سزائیں ہیں یہ جاہلیت کے دور کی سزا ہے، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اور آج ہم ماڈرن دور کے اندر ہے، جدید دور کے اندر ہے، اور اس دور میں یہ سزائیں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو یہ وہی شیطان کی باتیں ہیں۔ جیسے شیطان نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو جھٹلا دیا اور اس میں نقص نکالا، آج کل کے شیاطین اور آج کل شیطان کے پیروکار یہ بھی جو ہے وہی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے قانون میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے دستور میں اور اللہ کی بھیجی ہوئی لا کے اندر عیوبات نکالتے ہیں۔ تو ان یدعون من دونہ الا اناسا، ایک تو یہ شرک کر رہے ہیں، اور دوسرا جس نظام کو دعوت دے رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، وہ بودھ اور کمزور نظام ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا، اور یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں مگر شیطان کی دعوت دے رہے ہیں، شیطان کو بلا رہے ہیں، شیطان کو پکار رہے ہیں، اس کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مریدن، وہ شیطان جس نے سرکشی کی، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اس کو۔ جو شخص اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون لائے گا وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگا، اللہ کے برکتوں سے دور ہوگا، جیسے شیطان جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے اور برکتوں سے دور ہے۔ اور شیطان کی سرکشی دیکھو، اور اللہ نے جو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کیا، بالکل حق، اس اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل وہ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ وقال، اور کہا شیطان مردود نے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ضرور ضرور میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ لوں گا۔ تو نے جو بندے جو ہے مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے تقسیم کیے ہیں، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اور بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنت والے جنت میں جائے گے، جہنم والے جہنم میں جائے گے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ تو شیطان مردود نے یہ کہا کہ جو آپ نے جہنم کے لیے بندے لکھے ہیں، نامزد کیے ہیں، میں اپنا یہ مقررہ حصہ لوں گا۔ اور شیطان، دیکھو شیطان کہ اس نے صرف تقدیر پر اکتفا نہ کیا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور کہے کہ بس آپ نے تو لکھ دیا ہے کہ اے اللہ یہ آپ نے ان کے متعلق لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گے، بس ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا کہ یہ جہنم میں جائے۔ نہیں، شیطان نے کہا میں اپنا حصہ ڈالوں گا ان کو جہنم میں بھجوانے کے متعلق، اور شیطان نے ایسا کیا۔ انسانوں کے جہنم میں جانے کا سبب جو ہے وہ شیطان بنا۔ اور دیکھو شیطان جو ہے وہ انسانوں کو ان کے متعلق تو انہوں نے پہلے ہی سے لکھ دیا جہنم میں جائے گے، لیکن شیطان اللہ کے مقابلے میں ایسا جو ہے آ گیا کہ وہ ان انسانوں کے جہنم میں جانے کا سبب بننے کے لیے تیار ہو گیا، اور صرف تقدیر پر اکتفا نہ کیا بلکہ کہا میں پوری کوشش کروں گا۔
ہمارے لوگ تو ہم مسلمان تو یوں کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بس تقدیر پر اکتفا، بھائی لکھا ہے جنت میں جائے گے تو ٹھیک ہے جنت میں چلے جائے گے، جیسے اللہ نے لکھی تقدیر ویسے ہی ہوگا۔ لیکن دنیا کے معاملوں میں جب کہا ٹھیک ہے بھائی پھر گھر میں بیٹھ جاؤ، کام کاج نہ کرو، جو تقدیر میں لکھا ہے آپ کو روٹی مل جائے گی، ہاں آپ کو ہاتھ پاؤں مت ہلاؤ، جو تقدیر میں لکھا ہے آپ کی بچی کی شادی ہو جائے گی، جو تقدیر میں لکھا ہے آپ کا مکان نہیں۔ دنیا کے معاملوں میں تقدیر کے لکھے ہوئے کے اوپر اکتفا نہیں کرتے ہیں، دین کے معاملوں میں جو ہے وہ تقدیر کے لکھے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ سب شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے، اور خود شیطان بدبخت جو ہمیں دین کے معاملوں میں تقدیر کے اوپر اکتفا کرنے کا سبق اور وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، وہ خود کیا کرتا ہے، وہ تقدیر پر اکتفا نہیں کرتا، خود وہ کہہ رہے کہ آپ نے ان لوگوں کو مقرر کیا ہے ان کا جہنم میں جانا، لیکن میں اپنے طور پر ان کے جہنم میں جانے کا سبب بنوں گا۔ شیطان کی دشمنی اور اللہ کے قانون اور حکم کے مقابلے میں دیکھیں اس نے کس طریقے سے جو ہے ڈونکے کی چوٹ پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو رد کیا۔ تو اس لیے فرمایا مریدن، یہ مردود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، یہ سرکش ہے، سرکش، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اس لیے لعنت کہ اللہ کے مقابلے میں ایسے ڈنکی کی چوٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اپنی محنت بتلا رہا ہے شیطان آگے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قول نقل کیا ہے، شیطان نے کہا وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ میرے ہاں نیند نہیں ہے، میرے ہاں بیٹھنا نہیں ہے، میرے ہاں چھٹی نہیں ہے کوئی اتوار کی، کوئی جمعے کی، میرے ہاں دن رات کا چکر نہیں ہے، میں دن کو بھی ان کو گمراہ کروں گا، رات کو بھی گمراہ کروں گا، میں ان کے اتوار کے دن بھی، چھٹی کے دن بھی، عید کے دن بھی، رمضان غیر جو بھی مجھے موقع ملے گا، جیسے بھی مجھے موقع ملے گا، اس بنی آدم کو، اس نوع انسانی کو میں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ دیکھیں شیطان کیسے کھلا دشمن، اللہ کا عدو مبینہ، ایک تو چھپا دشمن ہے، اس نے تو ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کیا ہے کہ میں بنی آدم کے ساتھ دشمنی کروں، اس کو ضرور بھی ضرور میں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اب گمراہ کیسے کر دوں گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شیطان کو یہ دسترس نہیں ہے کہ وہ انسان کو پکڑ لے اور اس کو مجبور کر دے، اور مجبور کر کے انسان سے ایک کام کروا دے، زنا کروا دے، چوری کروا دے، نہیں، شیطان کی یہ دسترس نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے اندر جہنمیوں اور شیطان کا مقالہ نقل کیے، بات چیت نقل کی ہے۔ وہاں پر شیطان نے کہا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا، اللہ نے بھی ایک وعدہ کیا، میں نے وعدہ خلافی کی، اور میں نے تمہیں کیا کہا، میں نے تو تمہیں صرف ایک چیز کی ترغیب دی، تم نے اللہ کے وعدے کو پس پش ڈالا، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تمہارے کو دنیا جو ہے خوبصورت مزین اور کامیابی اور ترقی کا وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم موعدی، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے دیکھو اپنا وعدہ پورا کیا ایمان والوں کے ساتھ۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی دسترس نہیں تھا، کوئی طاقت میری تم پر نہیں تھی کہ تمہیں میں گردن سے پکڑ کر گناہ کرواؤں، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں ایک چیز کی دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے مجھے میری دعوت کے اوپر میری لبیک کہا، اور بس میرے تو وسوسہ ڈالنے کی دیر تھی کہ تم لوگوں کو کام کرنے کو تیار، جیسے پٹرول کو جو ہے ماچس دکھا دے، بس آگ دکھا دے اور وہ بھڑک جانے کو تیار، تم تو تیار بیٹھے ہوئے تھے، ہاں الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اے جہنمیوں آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان کہے گا ہاں میرا تم پر کون سا دسترس طاقت تھی، تو میں ان کو گمراہ کروں گا، لیکن میری طاقت کیا ہے، میری طاقت صرف یہی ہے، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو میں امیدیں دلواؤں گا، آرزویں دلواؤں گا۔ امیدیں بہت ساری ہے، ہر ایک کے پاس شیطان الگ الگ امیدوں کے ساتھ آتا ہے، الگ الگ وسوسوں کے ساتھ آتا ہے، بس یہ شیطان بیچارے کا یہی بس
حد ہے، یہی طاقت ہے کہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، امیدیں دلواتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، بڑی اچھی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا، اور اس میں اس نے بتایا کہ ہر آدمی کے لیے شیطان جو ہے وہ الگ انداز سے اس کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ علماء کو گمراہ کرنا ہوگا تو اس کا انداز الگ ہے، صوفیاء کو گمراہ کرنے کا انداز الگ ہے، عوام کو گمراہ کرنے کا انداز الگ ہے، بادشاہوں کو گمراہ کرنے کا انداز الگ ہے۔ تو یہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ آرزویں دلواتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آرزو دلوانا، ابھی تو تم جوان ہو یار، ابھی تو یہ مزے لے لو زندگی کے، تم ابھی سے کیا تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، داڑھی رکھ رہے ہو، ہاں جب تیری عمر جو ہے 60-70 کو پہنچے تو پھر تو نمازیں شروع کرنا، پھر داڑھی رکھنا، ابھی کیا ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے۔ یہی جو ہے گانا شیطان کان میں گاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتا ہے اور اس کو کوئی عمل صالح کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شیطان یہی وسوسے ڈالتا ہے، یہی امیدیں دلواتا ہے کہ آپ کا جو یہ نظام ہے اور آپ نے جو قانون بنایا، آپ تو بڑے عقل مند ہو، آپ تو یورپین ممالک والے ہو، آپ تو یونائٹڈ اسٹیٹ والے ہو، آپ تو جو ہے کیا نام ہے پورے دنیا کے داتا ہو، آپ تو ایسے ذہین اور فتین اور جدید دور کے لوگ ہو، آپ نے جو قانون بنایا ہے ہو اس میں تو آپ نے انسانوں کو اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس میں جانوروں کو اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے عورتوں کے حقوق ادا کر دیے، آپ نے بچوں کے حقوق ادا کر دیے، اتنا جو ہے وہ ان کے دلوں میں یہ وسوسے اور آرزویں ڈلوا دیتے ہیں، اور وہ پھول کا ہاں اور پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انسانوں کے خیر خواہ ہم لوگ ہیں، ہم انسانوں کے خیر خواہ ہیں، اور جس نے انسان کو بنایا ہے اور جو انسان کا کریٹر اور خالق ہے وہ تو انسانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم ہیں خیر خواہ۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یہ آرزویں میں ان کو دوں گا اور بعض تاکیدی حکم میں ان کو دوں گا۔ کیا؟ لَآمُرَنَّهُمْ، ایسے وسوسے گویا کہ وہ حکم کے درجے پہ ہے، تاکیدی وسوسے، بار بار قوت شدت کے ساتھ وسوسے۔ اس وسوسوں کی اصل یہ ہوگی کہ یہ لوگ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں۔ ہاں، اس کی صورت اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر، اللہ کی خلق کے اندر تبدیلی، یعنی جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اس کو حلال کر دینا، جس چیز سے منع کیا ہے اس کے کرنے کے اوپر لانا، جس چیز کو جو ہے اللہ نے مکروہ قرار دیا ہے اس کی خوبصورتی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس چیز کے کرنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ان کاموں سے روکنا، یا اللہ کے حکموں کے اندر تغییر، اللہ کی خلق کے اندر تغییر، یہ جامع تعریف ہو جائے گی، ورنہ اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے۔ تو ہر ایسا کام کہ جو شریعت میں جائز ہو آپ اس کو ناجائز کریں تو آپ نے تغییر بخلق اللہ کی، ہر ایسا کام جو شریعت کے اندر ناجائز ہو اور آپ اس کو جائز کر دیں تو آپ نے خلق بتغییر اللہ تعالیٰ کی خلق کے اندر تغییر کی ہے۔ یہ خلق بتغییر اللہ اس مفہوم کے اعتبار سے بہت عام ہو جائے گا۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا، توحید کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اب وہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو، فلاں انداز سے جو ہے روزے نہ رکھو، فلاں جو ہے حج نہ کرو، عمرے نہ کرو، اور فلاں طریقے سے جو ہے نکاح نہ کرو، طلاق نہ دو، فلاں طریقے سے حدود وغیرہ کی نظام نہ چلاؤ، اور اس طریقے سے نہ کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے یہ آپ اس کو تبدیل کر رہے ہو، یہ تغییر بخلق اللہ ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، شراب کو حرام کیا ہے اس کو جائز کر رہے ہیں، چوری اور فریب اور ڈاکے کو حرام کیا اس کو جائز کر رہے ہیں،
اور بدکاری اور زناکاری اور گانوں کو اس کو جو ہے جائز قرار دے رہے، ننگے پن کو حرام قرار دیا، اس کو جائز قرار دے رہے، بے پردگی کو حرام قرار دیا، اس کو جائز قرار دیا۔ یہ سب تغییر بخلق اللہ ہے۔ شرک ناجائز اور حرام، اس کو جائز قرار دے رہے، اس کے لیے مزارات، اس کے لیے پروٹوکول بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، منافقین اور مرتدین کی حالت دیکھو کہ کافروں کے عبادت خانے بنائے جا رہے ہیں، ملک پاک کے اندر کافروں کے عبادت خانے بنائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو گرائے جا رہے ہیں۔ اللہ ان منافقین کو تباہ و برباد کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ تو تغییر بخلق اللہ یہ ہے۔ ان میں سے اس دور کے اندر جو مشرکین کے اندر یہ طریقہ تھا، اس کا ایک جزیہ پہلے بیان کر دیا، کلیہ بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ لوگ چوپایوں کے، جانوروں کے کان جو ہے وہ کاٹیں گے، ان میں چیرہ لگائیں گے۔ بَتَّكَ يُبَتِّكُ کے معنی کان میں چیرہ لگانا۔ تو مشرکین ایسے کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی جو ہے 5 بچے جن لیتی تھی اور 5واں بچہ اس کا مادہ ہوتا تو اس کے کان میں چیرہ لگا دیتے اور اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو حرام قرار دیتے تھے۔ سورہ انعام کے اندر اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ تو یہ جانور جس کو اللہ نے حلال کیا تھا، اس کو ان لوگوں نے حرام کر دیا، اور وہ جانور کہ جس کو اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے تھا، یہ جس کو اللہ کے نام پر چھوڑنا چاہیے تھا، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑا جا رہا ہے۔ شرک، ہاں، یہ سب چیز جانور کو ایذا دی جا رہی ہے، یہ الگ ناجائز۔ تو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اس میں اعتقادی طور پر شرک بھی آ گیا، شرک، اور اس کے اندر شرک آ گیا عبادت کے اندر کہ یہ جو ہے وہ بتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ شرک فی العبادت ہے، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیتے تھے اور کہتے تھے جانور سے فائدہ اٹھانا اب حلال نہیں ہے، یہ شرک فی التشریع ہے۔ اور ان بتوں کو جن کے ناموں پر یہ وہ چھوڑ رہے تھے، اس کو اللہ کی صفات کہتے ہیں، اللہ نے اپنی صفات ان کو دے دی، اور وہ بت فرشتوں، انبیاء وغیرہ کے نام پر انہوں نے بنائے ہوتے تھے، اور کہتے ہیں اللہ نے اپنی صفات ان کو دے دی ہے۔ شرک فی صفات ہے۔ تو جب اللہ کی صفات اس میں آ گئی تو یہ خدا کہاں رہا؟ یہ تو دو خدا ہو گئے، شرک فی الذات ہے۔ تو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کے اندر شرک فی الذات، شرک فی صفات، شرک فی العبادت، شرک فی التشریع سب آ گئے۔ ایسا جامع لفظ اللہ تعالی لے کر آئے، ایسا جامع جزیہ لے کر آئے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا، پس یہ انسان ضرور ضرور تبدیلی کرے گی اللہ کی تخلیق۔ کہیں گے تبدیلی آئی، یہ تبدیلی آئی، یہ وہ تبدیلی ہے جو شیطان لانا چاہتا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے وہ تبدیلیاں ہیں۔ تبدیلیوں کے ناموں سے دھوکے میں مت آئیں، تبدیلی کا نعرہ شیطان نے لگایا تھا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ بدل دے گی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، تبدیلی لے آئے گی اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی حلال حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز کر دے گی۔ یہ شیطان کے قانون۔ اب سب سے پہلے مریض، سب سے پہلا سرکش، سب سے پہلا بدبخت جو تھا وہ شیطان مردود تھا، اور اس کے نظام کو یہ انسان جو ہے اللہ کے نظام کے مقابلے میں چلانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا ہے، دنیا میں جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن نتیجہ آج سے سن لو، جس شخص نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں بنایا یا اللہ کے علاوہ بنایا، یعنی اللہ کو بھی بنایا اور شیطان کو بھی۔ نماز میں اللہ کو دوست، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، روزہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن نظام وہ شیطان کا چلا رہے ہیں، حکومت شیطان کے طریقے پر چلا رہے ہیں، سیاست شیطان کے طریقے پر کر رہے ہیں،
عدالت شیطان کے نظام پر چل رہی ہے. ہاں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور یا اللہ کے مقابلے میں، کہ جہاں پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے تھا وہاں پر شیطان کا قانون لا رہا ہے. تو جو شخص شیطان کو دوست بنا لے فقط خسرہ، بالتحقیق وہ خسارے میں. اور خسارہ بھی کیسا؟ خسران مبینہ، کوئی ڈھکا چھپا خسارہ نہیں ہے، کوئی مخفی نہیں ہے، بالکل واضح خسارہ ہے، بالکل واضح، دو چار کی طرح واضح خسارہ، محسوسات کی طرح واضح خسارہ. تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا وہ ناکام اور نامراد ہو گئے. تاریخ بھری ہوئی ہے. ہاں، دور ہے سائنس کا. آج اور سائنس کیا کہتی ہے، مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ مشاہدہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا اللہ نے ان کو عزت دی دنیا کے اندر، اللہ نے ان کو امن دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب. اور جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالا دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہیں، بنگلوں میں رہ رہے ہیں ذلیل اور خوار ہیں، ہر قسم کا اسلحہ ہے، ذلیل اور خوار ہیں. ایسے ذلیل اور خوار ہے کہ خود ان کی بیٹی ان کو تھپڑ مارتی ہے منہ کے اوپر، خود ان کا بیٹا ان کو گالیاں دیتا ہے. اللہ نے ان کی اولاد، اللہ کو کیا کوئی عذاب لانے کے لیے نہیں کہ اللہ کو یہ ڈم بم بنا دے، نہیں. تمہارے گھر کے بچے جو ہے، تمہارے گھر کی اولاد، تمہاری سگی اولاد جس کو تم نے کھلا پلا کر بڑا کیا ہے، اس سے تمہارے سر پہ جوتے مروائے گی. ہاں، لیکن تمہیں سمجھ تو آئے اللہ کا عذاب کہ اللہ کا عذاب ہے کیا؟ تمہاری بیوی سے تمہیں جوتے مروائے گی. وہ نافرمان، تمہارے بچے نافرمان، وہ گالیاں دے رہی ہیں، وہ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ ذلیل اور خوار کر رہے ہیں. تمہارے عوام تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، تمہارے متعلقین پس پش تمہیں برا بلا کیے رہے ہیں. یہ ذلت ہے، ذلت، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے، واضح نقصان ہے. لیکن کوئی سمجھے تو صحیح. یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے. وعدہ، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ نہیں ہے مگر فریب ہی فریب ہے. جیسے دور سے جو ہے صحرا کے اندر نظر آتا ہے نا یار وہ پانی ہے، جب قریب جائے تو چمکتی ہوئی ریت کے علاوہ کچھ نہیں. تو شیطان کا وعدہ بھی کہ بھائی یہ جو نظام تم نے پاس کیے، جو قانون تم نے بنایا، وہ بڑا بہترین قانون ہے، بہت اچھا قانون ہے. اور لیکن جب اس قانون کو رائج کیا جاتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے یہ تو سراب تھا، یہ تو ریت ہے، پانی کہاں ہے، یہ تو دھوکہ ہے. تو کفار کے ملکوں میں اللہ کے قانون کے مقابلے میں جتنے قوانین بنے ہیں، ہاں، اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے منافقین بھی اس فرسودہ نظام کو، اس بیکورڈ نظام کو، اس گندے اور غلیظ نظام کو ہمارے ملک پاک کے اندر بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں. جس قانون کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، جس قانون کا بودہ اور بیکار ہونا خود ان کے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، جس قانون کے اندر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ انبیاء کی عزت، نہ اولیاء کی عزت، نہ باپ کی عزت، نہ ماں کی عزت، نہ استاد کی عزت ہے. ہاں، تو مجھے بتاؤ ایسے قانون، ایسا نظام سوائے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں. یہ دنیا کے اندر واضح خسارہ ہے. چیلنج ہے ہمارا، آؤ ہم ایک دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں. اور تم نے پوری دنیا پر کفر کے نظام کو نافذ کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کہاں پر امن ہوتا ہے، کہاں پر چین اور سکون ہوتا ہے. تم یہ سمجھتے ہو یہ چین اور سکون بلفوں کے اندر ہے، ان کمکموں اور پنکھوں کے اندر ہے، ان ایسیوں کے اندر ہے؟ نہیں نہیں نہیں، چین اور سکون صرف اور صرف اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر. ہاں، افغانستان کے ریگستان میں، پہاڑوں میں تم ہوگے، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہوگے، امن اور سکون کے ساتھ ہوگے، وہ کامیاب لوگ ہیں. تمہارا تو نظریہ ہی کامیابی کا تمہیں غلط دیا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی ان چیزوں کے اندر، ان کھیل تماشوں کے اندر تمہیں بتایا کہ یہ کامیابی ہے.
یہی دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان میں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کا ٹھکانہ جہنم۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں کہ بھاگ کر جہنم سے کہیں چلے جائے، ایسی کوئی جگہ بھی نہیں۔ اس کی بالمقابل جن لوگوں نے اللہ کے قانون کو مانا، آمنو، اس کو تسلیم کیا، ایمان لائے اس کے اوپر، اس کو یقین کیا کہ بالکل اللہ کا قانون حق اور سچ ہے، وعاملوا الصالحات، اور صرف یقین کے درجے تک نہیں، عاملوا الصالحات، نیک عمل کیا، اپنی زندگی میں بھی ان قوانین کو فالو کیا اور ان قوانین کے اوپر عمل کیا، آخرت میں کامیابی۔ سندخلہم جنات، اصل تو یہی ہے، تجری من تحتہا الانہار، خالدین فیہا ابدا، چند دن کی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی قانون اور نظام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں زندگی گزارے گا وہ ناکام ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سچا ہے، اور یہ اللہ کی سچے اللہ کی بات ہے۔ لیس بامانیکم، آرزویں بہت پالی ہوئی ہیں، ہاں، یہ کامیابیاں آرزوؤں سے نہیں ملتی ہیں بھائی جان، یہ اس دو چیزوں سے، ایمان، عمل صالح سے۔ ہاں، یہ آرزویں پال کے رکھنا کہ اللہ غفور رحیم ہے اور اللہ جو ہے مجھے بخش دے گا، اور میں کفر کروں، شرک کروں، اللہ کی نافرمانیاں کروں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم، یہ آرزو ہیں بھائی۔ یہی آرزویں سابقہ قوموں کو تباہ و برباد کر دی تھی، یہی وہ امیدیں ہیں جو میں نے بتایا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ہاں، شیطان نے یہی آرزویں تو دلوائی تھی سابقہ قوموں کو۔ اے مسلمانوں، لیس بامانیکم، تمہاری ان آرزوؤں سے، محض آرزو سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح جڑا ہوا نہ ہو۔ ولا امانی اہل کتاب، اور نہ یہ یہود، نصارہ، یورپ، امریکہ، ان کی آرزوؤں سے کچھ ہوگا کہ بس جیسے چل رہے ہیں زندگی گدھوں کتوں کی طرح گزاریں، جیسے عقیدہ چاہے بنائیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا جو ہے ہم سے چاہتا ہے، اس کی طرف بالکل کان نہ دھریں اور اپنی منچائی زندگی گزاریں، اور کہیں اللہ غفور رحیم ہے، اور بس اللہ ہمیں جو ہے جنت میں لے جائے گا۔ یاد رکھو، کامیابی نہ تمہاری آرزوؤں پہ ملے گی مسلمانوں، اور نہ مشرکوں، اور نہ اہل کتاب، اور نہ ہندو، نہ کمیونسٹ، کسی کی آرزوؤں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی کے فیصلے نہیں کرتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، بلکہ اللہ کا دستور ہے، بتا دیا واضح کر دو، جو برائی کرے گا اس کو اس برائی کا بدلہ دیا جائے گا، بس۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے ماں سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ مددگار پائے گا۔ واضح، من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو شخص نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہو، ایمان عمل صالح، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیر کہتے ہیں وہ جو کھجور وہ ہوتا ہے، کھجور کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے، اور اس گٹلی میں جو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لکیر جیسی ہوتی ہے، اس لکیر کو سمجھ لیں کہ اس کو نقیر کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے اس لکیر کے اندر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس ڈاٹ کو جو ہے نقیر کہتے ہیں، یعنی یہ کنایہ ہوتے ہیں معمولی چیز سے، جیسے ذرہ کہہ دیتے ہیں تو تل کہہ دیتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے جو ہے نقیر کا ترجمہ رتی کے ساتھ کیا، بعض نے ذرے کے ساتھ کیا، بعض نے تل کے ساتھ کیا۔ اصل معنی اس کا یہ ہے کہ وہ گٹلی اور اس گٹلی کے درمیان جو لکیر ہے، اس لکیر کے اندر جو ڈوٹ ہے، اس ڈوٹ کا نام جو ہے وہ نقیر ہے۔ تو مطلب اتنا معمولی ظلم بھی کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا، باقی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے
اللہ کے ہاں تو تمہیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے پڑے گی۔ اور اس میں جو یہ فرمایا کہ جو شخص کوئی برائی کرے یجزی بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بعض مرتبہ بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے مسلمان کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ مسلمان کو کانٹا چبھے، مسلمان پر بخار آئے، بیماری مصیبت آئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اور یہ اس کے وہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے بدلہ اس کو لازماً دیا جاتا ہے، لیکن یہ بدلہ جو ہے صرف یہ شکل نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کی صورت میں ہو، دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر بدلہ جو ہے تکلیف اور مصیبتوں کی صورت میں ہے۔ اور بدلے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اطاعتوں میں اس کی کمی آ جاتی ہے، نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے، جماعت اس سے چھوٹ جاتی ہے، تکبیر اولیٰ اس سے چھوٹ جاتی ہے، یا صف اول اس سے رہ جاتی ہے۔ یہ جو اطاعت کے اندر کمی اور درجات کے اندر جو کمی ہے، یہ بھی ایک قسم کا اس برائی کا ثمرہ اور اثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے اندر ابن ماجہ میں حدیث ہے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کی قدر کرو، روٹی کی قدر کرو، اس لیے کہ جہاں جس گھر میں روٹی کی قدر نہیں کی جاتی ہے تو وہاں سے رزق کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک انسان کو ایک رزق مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے وہ رزق اس سے روک دیا جاتا ہے وغیرہ۔ تو جو جزا ہے گناہ کا، اس کی ایک شکل اور صورت نہیں ہے، وہ لازماً جزا ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، لیکن اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ تو جہنم کے عذاب کی صورت میں، حشر کے اندر قبر کے عذاب کی صورت میں، اسی طرح موت کی وقت تنگی اور پریشانی کی صورت میں، دنیا کے اندر تکلیف اور مصیبتوں کی صورت میں، اعمال صالحہ کے اندر کمی اور قلت کی صورت میں، یہ سب جو ہے گناہوں کے اوپر جزا کی ایک صورت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سب سے بہترین دین اس آدمی کا ہے جو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ بس اے اللہ، یہ جسم تیرا دیا ہوا ہے، مولا جس جسم پر تیرا ہی حکم چلے گا، جس وقت تو کہے گا گھر میں بیٹھوں گا، جس وقت تیرا حکم ہوگا گھر سے نکلوں گا، جس وقت تیرا حکم ہوگا مسجد جاؤں گا، جس وقت تیرا حکم ہوگا تجارت کے لیے جاؤں گا، جس وقت تیرا حکم ہوگا محاذ کے لیے جاؤں گا، جس وقت تیرا حکم ہوگا ذکر اذکار کروں گا، جس وقت تیرا حکم ہوگا آرام کروں گا، جس وقت تیرا حکم ہوگا معاش میں مشغول ہوگا، جس وقت تیرا حکم ہوگا بیوی بچوں کے اندر، میری پوری زندگی اور میرے پورا جسم صرف اور صرف تیرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ بس اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر ملت ابراہیمی کہا، ملت ابراہیم۔ ہاں، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جو شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے بے وقوف ہے، وہ اپنے آپ سے جو ہے بے خبر۔ ہاں، ملت ابراہیمی اذ قال له رب اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ کو سپرد کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو رب العالمین۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد آئی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سب نے اپنی اولادوں کو یہی نصیحتیں کی، ان انتم الا مسلمون، اپنے آپ کو سپرد کرنے کی حالت میں دنیا سے جاؤ، سپرد کر دو اللہ کی، اور اسی سے اسلام ماخوذ، سپرد کر دینا اپنے آپ کو۔ تو سب سے بہترین یہی اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اس کا نام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اسلم وجہہ للہ، سب سے بہترین دین اس کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی عبادت، اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنے معاشرت، اپنی حکومت، اپنی سیاست، اپنی عدالتی نظام، سب کا سب وہ اللہ کے قانون کے مطابق چلائے۔ وہ محسن، اس حال میں کوئی اخلاص کرنے والا بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ واتبع ملت ابراہیم، یہ آگے وہ ملت ابراہیم، اور پیروی کرے ملت ابراہیمی کی، حنیفاً یکسو ہو کر۔ ملت ابراہیمی کی وضاحت میں کر چکا، یہی ملت ابراہیمی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اخلاص کے ساتھ، یہ ہے ملت ہے۔ حنیفاً، یہ
پیروی کرنے والی کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی، کہ ابراہیم میں بھی یہ صفت تھی کہ اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیا یکسو ہو کر۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، خاص دوست بنایا۔ خاص دوست بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہ تو اس کو عزت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کی چونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عزت دی اور مقام خلت عطا فرمائے۔ خل اور خل دوستی کا وہ مقام ہے جو گہری دوستی، جس کو اردو کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں، تو گہری دوستی کا مقام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی گہری دوستی جو انسان کے رگ و پے کے اندر سرایت کر جائے۔ ایک تو ظاہری دوستی، ایک وہ ہے کہ جو آپ کے جسم کے تمام مسام کے اندر سرایت کر جائے، جس کا اثر آپ کے پورے وجود کے اندر نظر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنایا۔ اور اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے، تو ہمیں بھی واتبع ملت ابراہیم، ہمیں بھی چاہیے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ تو جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ اعزاز کھلا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اس لیے کہ جو شرائط خلیل بننے کی ہے وہ آپ علیہ السلام کے اندر بطریق اتم موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست اور اپنا جو ہے ساتھی بنائے، اپنا ولی بنائے، اور اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے